جو امانت کا جو متضاد لفظ ہے آپا وہ ہے خیانت. ہم کہتے ہیں بعض عام بھی ہم استعمال کرتے ہیں امانت میں خیانت نہ کریں, تو اس کا متضاد ہے. دین اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے. میں چاہوں گی کہ جو وعیدات آئی ہیں اس تعلق سے آپ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. پہلے وضاحت کر لیتے ہیں کہ خیانت کیا ہے. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ایک امانت کی طرح دی ہیں. بے شک. تو اب ہم لین دین اور اسی معاملے کو اگر فوکس کریں کہ امانت داری, کسی نے کسی کے پاس کچھ پراپرٹی یا کوئی چیز دی تو اس نے خیانت کیسے کی کہ جب اس نے اسے امین بنایا تو وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ چیز میری ہوگی, اپنی ملکیت سمجھ لیا, اس نے اس کا غلط استعمال کیا, اس نے اس کو ضائع کیا. اس نے جب امانت دہندہ نے واپس طلب کی تو وہ مکر گیا, اس نے انکار کیا, اسے واپس نہ کیا, یا واپس کیا تو اس حالت میں نہ کیا جس میں اسے ملا تھا, تو اس نے اس کو بگاڑ دیا, خراب کر دیا, یا کچھ بھی ایسا کیا. اس نے کمی کی, اس نے کوتاہی کی, اس نے غلط اس کا استعمال کیا. یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں. فرض کریں اگر اس نے جانور دیا تو اس نے اس جانور کی حفاظت نہیں کی, وہ جانور بھاگ گیا, وہ جانور یا سردی میں رہا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا, تو کچھ بھی ایسا کیا تو اس نے خیانت کی. یا پھر اس نے جانور کو اپنی ملکیت سمجھ لیا, اس جانور سے خود فائدہ اٹھاتا رہا, پھر اس نے جانور کو بیچ دیا. تو یہ مختلف صورتیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی صورت بھی پائی جاتی ہے تو وہ خیانت کے زمرے میں آتی ہے. اور اسے روزمرہ کی چیزوں میں آپ دیکھیں تو کسی کے برتن آپ کے گھر آئے, آپ نے جان بوجھ کر خوبصورت ڈونگا آ گیا جی اسے تو سجا کے رکھ دیں الماری میں, تو آپ کے ایک دل میں فوراً وہ لالچ آ گیا اور آپ نے کوتاہی کی اس کو واپس کرنے میں, تو گویا یہ آپ نے خیانت کی. یا آپ نے کسی کا لباس لیا آپ نے پہننے کے لیے, شادی بیاہ پہ ایک دوسرے کے کپڑے لیے جاتے ہیں, بورو کیے جاتے ہیں, تو آپ نے اسے جان بوجھ کر آپ نے کہیں لاپرواہی کی, استری سے جلا دیا, آپ نے کٹ لگا دیا, کچھ بھی آپ اندر حسد کا جذبہ ہے اور جی وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے ہی مل جائے یا کچھ بھی ایسا, تو یہ سب خیانتیں ہیں. تو ڈریں اللہ سے. اللہ نے ابھی جو شروع میں ہم نے آیات بھی پڑھی تو اللہ نے فرمایا امانتیں ادا کرو, اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان تبدو اور تخفو, تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ. تمہارے نفوس کے اندر ایک شعور ہے, ایک لا شعور ہے, ایک تحت الشعور ہے. اس تحت الشعور کے بھی باطن میں جو بات ہے وہ رب جانتا ہے. بے شک. اللہ اکبر. تم تو اسے تب جانتے ہو, اسے صحیح سمجھتے ہو جب تمہارے شعور میں آتی ہے, مگر ایک بات تمہاری لا شعور میں پنپ رہی ہے. اس لا شعور کے بھی ایک تحت الشعور میں ہے, تحت الشعور کا بھی باطن ہے. تو اللہ تمہاری ذرہ ذرہ سے واقف ہے. کہیں خیانت کا خیال بھی آ رہا ہے تو رب سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. سمیع و بصیر ہے, سمیع و بصیر ہے, علیم ہے, وہ جانتا ہے, وہ خبیر ہے, وہ خبر رکھتا ہے. وہ سیاہ رات ہے, سیاہ پتھر ہے, اس کے اندر سیاہ چیز اگتی ہے, اس کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کو بھی دے بھی رہا ہے رزق, اس کو پال بھی رہا ہے. تو بہرحال یہ سب خیانت کی صورتیں تھیں جسے ہم نے حدیث مبارکہ سے بھی وضاحت ہوئی پہلے سوالوں میں بھی کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. پیچھے کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ اللہ, جب ایمان ہی نہیں بچا تو کیا ہو گیا؟ قیمتی متاع تو ایمان ہے. تو جب امانت داری نہیں, دیانت داری نہیں, میری سرکار میرے حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سو جانوں سے قربان ہوں اپنے آقا پر, انہوں نے فرما دیا جو وہ برحق ہے. بے شک بے شک. جب آپ امانت نہیں کر رہے, آپ اس دیانت داری سے واپس نہیں کر رہے تو آپ منافقت کر رہے ہیں. پھر منافق کا تو اور شدید عذاب ہے, کفر سے بھی شدید عذاب اس کا ہے جو ظاہر و باطن میں تضاد اور قول و فعل میں تضاد اور اندر اسلام سے وہ رکھتا ہے, اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہو. پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے. آپ اگر امین نہیں ہیں کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا, کوئی آپ سے محبت کا رشتہ, عزت کا رشتہ نہیں رہے گا آپ کا. آپ کو کوئی مقام, کوئی احترام دینے کو تیار نہیں ہوگا. اگر ظاہری آپ اپنی کسی دھوس سے آپ اونچی کرسیوں پر بیٹھ بھی جاتے ہیں, دلوں میں عزت نہیں ملتی, عزت نہیں ملے گی. بے شک بالکل نہیں ملتی. تو دنیا میں رسوائی, محبت رخصت ہو جاتی ہے, رشتوں سے خلوص جاتا رہتا ہے, مٹھاس چلی جاتی ہے. ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا ایک میٹھی مسکراہٹ سے, میٹھی محبت سے, وہ مٹھاس چلی گئی رشتوں سے. رشتے تو ہے سارے ہیں مگر وہ نہیں رہتے. ابھی تو خالی ہو گئے نا آپا ہم لوگ. بالکل ایسے ہی. پھر روز حساب مواخذہ ہوگا.
بے شک پوچھا جائے گا آپ سے. اس دن درہم و دینار کام نہیں آئے گا. آئیں گے. اب آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے وہاں, آپ کوئی جج نہیں خرید سکتے. اللہ وہ رب جانتا ہے آپ کی ایک ایک بات کو, اور وہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی. تمہارے ہاتھوں نے خیانت کی ہے تو ہاتھ بولیں گے, تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. تو وہ صورتحال ہوگی کہ جہاں ہر چیز کھلی ہوگی, تمہارے سارے کھاتے, تمہارے رجسٹر تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے, وہ ویڈیوز رکھ دی جائیں گی, وہ ساری آڈیوز رکھ دی جائیں گی, جس سے تم کھل کر سامنے آ جاؤ گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے. تو روز حساب اس دن سے ڈریں کہ جب مواخذہ ہوگا تو گویا قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا, آخرت میں بھی ذلت و رسوائی. تو اپنے وعدوں کی پاسداری کریں, امانتوں کا خیال رکھیں, صبر, شکر, عفو و درگزر, یہ اخلاق حسنہ کی عمارتیں ہیں. اس سے فرد کی تعمیر ہوتی ہے, انہیں سنبھالیں. بہت